جب ڈونلڈ ٹرمپ قطر کی ایئر اسپیس میں داخل ہوئے تو منظر کسی ہالی ووڈ کے رائل ایکشن سین سے کم نہیں تھا۔ قطر ایئر فورس کے F-15 فائٹر جیٹس نے ایئر فورس ون کو شاندار ایسکارٹ دیا۔ ریڈ کارپٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا استقبال کرنے خود تشریف لائے تھے قطر کے امیر تمیم بن حماد۔ قطر کے رائل گارڈز کی نگرانی میں ایئرپورٹ کے باہر اس شاندار اور شاہی استقبال میں شامل تھا لگژری گاڑیوں کا ایک لمبا موٹرکیڈ، جس میں سارے پیسے تھے ٹیسلا کی موڈیفائڈ سائبر ٹرکس کے۔ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک وزٹ نہیں بلکہ یہ تھا ایک شاہی پاور شو۔ ایسا پروٹوکول قطر کی جانب سے نہ پہلے کسی US پریزیڈنٹ کو ملا نہ کسی اور لیڈر کو۔ اس خوشامدی رویے کے پیچھے چھپی ہے ایک بہت بڑی ڈیل اور ایک ایسا رائل گفٹ جسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بلینئر بھی لینے سے کترا رہا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشامدید۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مڈل ایسٹ کے دورے کے دوران سعودی عرب، UAE اور قطر کا وزٹ کیا اور تینوں جگہ ان کا استقبال کسی عام مہمان کا نہیں، ایک گلوبل سپر پاور کے ایمپرر جیسا ہوا۔ سعودی عرب میں انہیں لیونڈر کارپٹ ویلکم دیا گیا، جہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی موجود تھے اور ساتھ ہی رائل گارڈز نے اصلی سونے کی تلواروں سے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خوب جوش و خروش سے استقبال ہوا۔ UAE کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ٹرمپ کو ریسیو کیا اور اس تقریب کا سب سے دلچسپ منظر وہ تھا جب چھوٹی اماراتی لڑکیوں نے روایتی ڈانس پیش کیا، جس میں وہ اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے ٹھیک سے آگے پیچھے جھلا رہی تھیں۔ عرب کے حکمران تو ویسے بھی اپنے رائل گیسٹ کو دولت اور ٹشن سے امپریس کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، لیکن قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ٹرمپ کے لیے صرف رائل پروٹوکول نہیں بنوایا بلکہ انہیں وہ شہنشاہی عزت دی جو آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ کو گلف زمین پر نصیب نہیں ہوئی۔ سب کچھ شروع ہوا F-15 فائٹر جیٹس کے ہوائی سلیوٹ سے۔ جیسے ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایئر فورس ون قطر کی ایئر اسپیس میں داخل ہوا، 8 قطر ایئر فورس کے F-15 جیٹس اس کے دونوں سائڈز پر آ کر فارمیشن ایسکارٹ میں شامل ہو گئے۔ ایئر فورس ون کے اندر موجود وائٹ ہاؤس آفیشلز نے اس ہسٹورک مومنٹ کی ویڈیو بنائی اور اس رائل جیسچر پر قطر کے امیر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایسکارٹ دوحہ کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جاری رہا، جہاں لینڈ کرتے ہی ٹرمپ کا اصل رائل ویلکم ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جہاز سے اترنے والی ایئر کرافٹ بورڈنگ سٹیئرز پر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا اور اس ریڈ کارپٹ کے آگے خود شیخ تمیم بن حماد ال تھانی قطر کے امیر ٹرمپ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بات اپنے آپ میں ہی کافی اہم ہے، کیونکہ عام طور پر قطر کے رائل گیسٹ کو ریسیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر یا ڈیپٹی امیر جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ پروٹوکول توڑ دیا گیا اور ٹرمپ کے لیے خود امیر موجود تھے۔ ساتھ ہی وہاں قطر کا رائل گارڈ کا خاص دستہ بھی موجود تھا، جسے امیری گارڈز کہا جاتا ہے، ایک ایسی ایلیٹ فورس جو صرف امیر کی حفاظت کے لیے ٹرینڈ ہے۔ اس یونٹ میں ٹوٹل 210 اسپیشلی سلیکٹڈ گارڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت صرف ایک مشن لے کر جیتے ہیں، قطر کے امیر کی جان کی حفاظت۔ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک لگژری موٹرکیڈ اس قافلے کو امیر کے محل تک لے جانے کے لیے ریڈی تھا۔ اس موٹرکیڈ کا شو اسٹاپر تھیں قطر کے رائل پروٹوکول ڈویژن کی اسپیشلی موڈیفائڈ ٹیسلا سائبر ٹرکس۔ ایسکارٹ کا اسکیل صرف قطر تک محدود نہیں تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس کی آرمرڈ SUVs بھی اس کانوائے میں شامل تھیں۔ سب سے آگے تھا ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمرہ مین کا کرو جو اس ہسٹورک اور رائل مومنٹ کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک GMC یوکون ڈینیلی جو اس پورے موٹرکیڈ کو لیڈ کر رہی تھی۔ سیکنڈ لیڈ پر نظر آئی قطر پولیس کی آڈی RS5 ایمرجنسی لائٹس اور ٹیکٹیکل مینورز کے ساتھ۔ اس کے فوراً بعد پیرالل چل رہی تھیں 2 موڈیفائڈ ٹیسلا سائبر ٹرکس، جن کے دونوں سائڈز پر قطر پولیس کی 8 BMW R1200 ہیوی بائکس پریسائز فارمیشن میں موجود تھیں۔ اس کے بعد 2 آئیڈینٹیکل پریزیڈنشل لیموزینز جنہیں دی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے US سیکرٹ سروس کی 2 شیورلے سبربینز، اس کے بعد دوبارہ سے قطر کی 2 GMC یوکونز، پھر ایک US کی آرمرڈ شیورلے 3500 HD۔
जो यूएस सीक्रेट सर्विस के मोटरकेड का स्टैंडर्ड पार्ट होती है। इसमें सिक्योर फोन्स, एन्क्रिप्टेड डाटा अपलिंक्स और मिलिट्री ग्रेड रिले सिस्टम्स इंटीग्रेटेड होते हैं। उसके बाद दोबारा सीक्रेट सर्विस की 4 सबअर्बेन्स जिसमें बैकअप टैक्टिकल यूनिट डिप्लॉय होता है। उसके बाद दिखाई दी वो गाड़ी जो प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फोर्ड F550 कैट ट्रक, जिसमें होती है काउंटर असॉल्ट टीम। और आखिर में जहां तक मेरी नजर गई, ये गाड़ी जिसके ऊपर एक डोम लगा है, ये सीक्रेट सर्विस की ECM व्हीकल है। इसमें होते हैं एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम्स जो किसी भी ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकती है। और आखिर में दोबारा कतर स्पेशल सिक्योरिटी की गाड़ियां शामिल थी। इस पूरे शाही प्रोटोकॉल में जहां तक कैमरा की नजर जा रही थी, 40 से ज्यादा गाड़ियां तो आसानी से काउंट हो पाई। जब प्रेसिडेंट ट्रंप अल वाजबा पैलेस पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक और शाही अंदाज में किया गया। घोड़ों और ऊंटों पर सवार कतर के ट्रेडिशनल गार्ड्स ने द बीस्ट के गिर्द एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन बनाई और फिर शुरू हुआ कतर का मशहूर जमाना अर्धा यानी सॉर्ड डांस, एक कल्चरल परफॉर्मेंस जहां तलवारों की चमक और डफ की थाप ने मेहमान नवाजी को एक शानदार रंग दे दिया। 200 एकड़ पर फैले इस महल में एंटर होते ही प्रेसिडेंट ट्रंप से भी रहा नहीं गया और उन्होंने महल की खूब तारीफ की। इस हिस्टोरिक विजिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और स्टेट ऑफ कतर के दरमियान कई बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुए। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ टोटल $1.2 ट्रिलियन की इकोनॉमिक कमिटमेंट की है, जिसमें अमेरिका की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर स्टेट ऑफ कतर से ही मिला। कतर एयरवेज के CEO बदर मोहम्मद अलमीर और बोइंग के CEO कैली ऑटबर्ग के दरमियान 210 एयरक्राफ्ट्स का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिनकी कुल मालियत $96 बिलियन है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए फाइनेंशियल नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्टोरिक है, क्योंकि इस ऑर्डर से हर साल 1,54,000 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होने का अंदाजा लगाया गया है। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतर को अमेरिकन मेड MQ-9B ड्रोन्स बेचने की ऑफर भी की। इन ड्रोन्स का एस्टिमेटेड डील वैल्यू $1.96 बिलियन है और ये ड्रोन्स सर्विलेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। कतर ने एनर्जी, डिफेंस इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड्स में भी अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और सर्विसेज लेने के मल्टीपल एग्रीमेंट्स साइन किए। देखा जाए तो ट्रंप ने अपने इस कतर विजिट के दौरान $243 बिलियन की कंफर्म डायरेक्ट डील्स की हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक इन डील्स का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट $1.2 ट्रिलियन तक जा सकता है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस पूरी डील का सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिका को हुआ। बोइंग को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। यूएस के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। तो असूलन यहाँ होना ये चाहिए कि ट्रंप को कोई गिफ्ट देना चाहिए था, पर हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। इस लेविश और शाही वेलकम के बाद कतर के अमीर ने खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 7478 गिफ्ट कर दिया। ये वही जेट है जो पहले कतर की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे दुनिया पैलेस इन द स्काई के नाम से जानती है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है $400 मिलियन और ये माना जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स में से एक है। 2 फुल बाथरूम्स, 9 लेबोरेटरीज, 1 मास्टर और 1 गेस्ट बेडरूम, मल्टीपल लॉन्जेस और एक प्राइवेट ऑफिस के साथ इसमें 89 पैसेंजर्स की कैपेसिटी मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इस महंगे तरीन गिफ्ट की ऑफर तो मिली है, पर यहाँ एक मसला है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉरेन इन्वॉल्वमेंट क्लॉज के मुताबिक कोई भी फेडरल ऑफिशियल, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कीमती गिफ्ट या फायदा कांग्रेस की इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। और इसी क्लॉज को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप पर करप्शन का इल्जाम लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है, आखिर मैं कतर का गिफ्ट क्यों ना लूं? जब हम हर किसी को दे रहे हैं तो अगर कोई हमें दे रहा है तो हर्ज ही क्या है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने एयर फोर्स 1 का तज़किरा करते हुए कहा,
یہ جہاز 40 سال پرانا ہے، مینٹیننس کا خرچہ آسمان پر ہے، اور جب گلف کے شہزادوں کے پاس نئے بوئنگ 747 ہیں تو ہم کیوں پرانا جہاز یوز کرتے ہیں؟ لیکن ڈیموکریٹس کا ماننا ہے کہ جب سے ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے کئی ایسے اقدام کیے ہیں جن سے انڈائریکٹلی انہیں فائدہ ہوا ہے، پھر چاہے میم کوائن لانچ کرنے کی بات ہو یا فری لگژری جیٹ کی۔ اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں بھی یہ الزام لگ چکا ہے کہ فورن ڈپلومیٹس صرف ان کا رجحان حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کے ہوٹلز میں اسٹے کرتے تھے تاکہ ان کا پرسنل بزنس بھی چلے اور پولیٹیکل گڈ ول بھی ملے۔ تو تنقید کرنے والوں کا سوال ہے کہ کیا قطر کا یہ ایکسٹرا آرڈنری رویہ اور $400 ملین کا جیٹ صرف مہمان نوازی تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے؟ NBC کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ آرگنائزیشن، جو کہ ان کے 2 بڑے بیٹے چلا رہے ہیں، نے حال ہی میں مڈل ایسٹ میں اپنا بزنس کافی تیزی سے ایکسپینڈ کیا ہے۔ ان کے نئے پروجیکٹس اب سعودی عربیہ، UAE، عمان اور قطر تک پھیل چکے ہیں۔ دبئی میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاورز، جدہ میں ایک ٹرمپ ٹاور، مسقط میں ایک نیا ہوٹل اور قطر کے کیپٹل دوحہ میں ایک لگژری گولف ریزورٹ، جو کہ قطر کی سوورن ویلتھ فنڈ کی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ مل کر بن رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے حالیہ مڈل ایسٹ کے دورے میں وہی تینوں ملک وزٹ کیے جہاں ان کے فیملی بزنس کی ایکسپینشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ CNN کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے کچھ سالوں میں ٹرمپ آرگنائزیشن کا بزنس مڈل ایسٹ میں 3 گنا بڑھ چکا ہے، اور وہ اس دورے میں US پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں بلکہ فیملی بزنس کے سربراہ کے طور پر گئے تھے۔ یاد رہے کہ صرف قطر ہی نہیں بلکہ ٹرمپ کو سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی شاہی پروٹوکول اور ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا گیا، جہاں ان کے ہوٹلز اور ریئل اسٹیٹ وینچرز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب تنقید صرف ان کے مخالفین تک محدود نہیں رہی۔ ٹرمپ کے اپنے سپورٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پریزیڈنٹ الیکٹ کیا تھا، ایک نیشنل لیڈر، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو اپنی فیملی کمپنی کے فائدے کے لیے دنیا کے ٹور کرے۔ بے شک ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے بیٹے یہ آرگنائز کرتے ہیں، مگر آخر میں یہ بزنس ٹرمپ فیملی کا ہی ہے اور اس کا فائدہ بھی گھوم پھر کر ٹرمپ کو ہی ہوگا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔